سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. یہ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عامل پیر وغیرہ کے پاس جائیں تو وہ ہمارے تمام حالات بتا دیتا ہے جبکہ وہ ہمیں جانتا اور پہچانتا بھی نہیں ہے، اور وہ غیب کا علم بتا دیتا ہے، ہمارا نام بتا دیتا ہے، گھر کے حالات بتا دیتا ہے، اس کی حقیقت واضح فرمائیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. میرا بھائی جو تو سیرت سے واقف ہیں ان کو تو پتہ ہے، ابھی جو میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، فرشتے آ کر اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بندہ ہے جو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ دیکھتے ہی سارے حالات بتا دیتا ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ یہ ہیں، آپ کے گھر میں یہ ہے، وہ 100% صحیح بتا رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لانتی تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. یہ کہاں تھا لانتی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے، تو اس خبیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا دعوت کی. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جانتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی آیات کی تلاوت کی دل میں. اس نے اور تو نہ کچھ اچک سکا تو یہ کہہ دیا کہ تو نے یہ ضرور کہا ہے، دکھ کا لفظ ضرور کہا ہے. اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. کیا کہا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے اس ذلیل کے پاس؟ یہ گندا ہے، گندا جو تجھے دیکھتا ہے تیرا سارا معاملہ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ پیدا کرتا ہے جو اس کا قرین ہوتا ہے. جب آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے تمام حالات کو جانتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک. اس کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کے شیطان کو موت نہیں آتی، وہ اس کی قبر پہ رہ جاتا ہے، جس کو ہم ذات بولتے ہیں. اب وہ ساری حقیقت جانتا ہے. اس لعنتی کے پاس گندے علوم، گندے عمل کر کر کے اس نے خود ایک ایسا عمل سیکھا ہوا ہے جس سے وہ آپ کے شیطان سے گفتگو کرتا ہے. جیسے ہی آپ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی سرکار نہ چھیڑے ہوئے، اس ٹائم مدینے نماز پڑھن گئے ہوئے. حالانکہ وہ اس وقت تمہارے شیاطین سے، تمہارے حالات سے آگاہی کر رہے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے ہاں بھی تیرا نام اسلم ہے، آج گھر میں دال کھا کر آئے ہو، تیرے اوپر جادو ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھو تمہارے وہ فلاں کمرہ ہے، اس کے اندر اس جگہ بیڈ پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے جو اینٹ ہے، اینٹ کے نیچے ایک کاغذ ملے گا، وہ تعویذ ہے. یہ اس کو کیسے پتا؟ یہ غیب نہیں ہے. ہم غیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھتے. غیب کیا ہے؟ غیب اسباب کے بغیر کسی چیز کا علم رکھنا، یہ صرف اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بتاتی ہے تو آپ جانتے ہیں. غیب یہ نہیں ہے. یہ تو اس کے پاس جیسے ایک اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے. اس کے پاس اسباب ہے. اب میں چھری مار کے گھوڑی کے پیٹ سے بچہ نکال کے دکھا دوں جی یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یا مشین سے. غیب تو یہ ہے کہ اسباب کے بغیر بتایا جائے، وہ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. اب اس کے پاس جن ہے، جن انسان کے اندر جا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا. ہم رد کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے کسی چیز کو. اللہ کفر کو بھی رد نہیں کرتا بغیر دلیل کے، وہ بھی مکھی کی مثال دیتا ہے. ہمارے بعض ان پڑھ جو اس معاملے میں بالکل ناہل ہیں، فتوے بڑے بڑے جڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے رسالوں پہ مضمون لکھ دیتے ہیں بغیر سمجھ کے. علی بے نہیں جانتے اس کام کا لیکن قلم اٹھا لیتے ہیں. میرا بھائی اگر کفر کو بھی رد کرنا ہے تو تمہیں دلیل سے رد کرنا پڑے گا.
جو ایک آدمی آ کر کہتا ہے سلفی صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ لوگ ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے. ہم ایک جگہ گئے, ہم رات کا وقت تھا, ہم نے بولا ادھر مزار پہ کھڑے ہو کے سرکار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے بس ہمیں کھانا دیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آتا ہے ہمیں بلاتا ہے جی فلاں چوئی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہم اس کے گھر میں گئے تو ٹائم دیکھا تو رات کا 2:15 2:30 کا ٹائم تھا, 3 کا ٹائم تھا. تو انہوں نے بولا جی اب آپ کو کھانا کہاں سے دیں, چلیں سرکار سے گزارش کرتے ہیں شاید بھیج دیں. اب اس نے چادر بچھائی اور غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو جب چادر اٹھائی تو نیچے گرم گرم کھانے آ گئے. آپ کیسے کہتے ہیں یہ کرامتیں نہیں ہیں؟ دیکھو میرے بھائی, یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو باشعور ہیں زمانے کے, اچھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں باعقل. جادوگر ہے خبیث, اس نے جنوں کے ذریعے تیرے سامنے کھانا رکھ دیا. یہ تو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک میں پتھر باندھے اپنے پیٹ پر, تو یہ خبیث نعرہ لگا کر غیر اللہ کا اور تیرے سامنے کھانے پیش کر دے. یہ ضرور جادو ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس سے وہ آدمی قائل ہو جاتا ہے. اب جب یہ مجھے بتا رہا ہے نام سارا کچھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے ہیں دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لے جا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں. آپ کو تو ان کے بارے میں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں, اور یہ تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارا سب کچھ بتا دیتا ہے, اور یہ تم اس کو اللہ کا ولی مانتا ہے. یہ کاہن ہے, یہ جادوگر ہے, اس کے پاس جن ہے, وہ تمہارے جن سے سارا کچھ پوچھتا ہے. تمہارا جن اس کو دکھا رہا ہے اپنا گھر, وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ حقیقت ہے. تو اس میں وہ کیا کمال ہے؟ صرف مجھے علم ہونا چاہیے. میں اس سے کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کاہن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کر دیا کرتے تھے جادوگروں کو. آپ کو ایک ایسا ٹیکنیک بتانے لگا ہوں, اپنی گرہ میں باندھ دیں. کبھی کوئی شد بعد یہ کام کرتا ہو, یہ باتیں بتاتا ہو, تو اس کو کیسے ہم نے ذلیل کرنا ہے اللہ کے فضل سے آسان طریقہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کاہن آیا, آ کر اس نے بولا, حضرت عمر نے کہا تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا جو تو سوچ میں جانتا ہوں, جو تو سوچے گا میں بتا سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہاتھ کر کے چند کنکریاں اٹھائیں گن کے اپنے ہاتھ میں, اس کے سامنے رکھا, بول اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں کنکری ہیں. کتنی ہیں؟ اتنی ہیں. حضرت عمر لاجواب ہو گیا کہ واقعی اتنی ہیں. اب دوبارہ انہوں نے, حکمت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی انہیں, اب دوبارہ انہوں نے کنکریاں اٹھائیں بغیر گنے ہوئے. پہلے گنی پھر بغیر گنے ہوئے. پھر اس کو بولا بتا اس میں کیا ہے؟ اس نے بولا یہ کنکریاں ہیں. کتنی ہیں؟ کہتا ہے نہیں بتا سکتا. نقطے کو سمجھیں, کہتا ہے نہیں بتا سکتا. یہ تمہارا کرین بھی گن رہا ہے, اس خبیث کا تعلق ہے تمہارے کرین سے باتیں کر رہا ہے, تمہارے جن سے باتیں کر کے اس سے پوچھ لیتا ہے, جس کو کہتے ہیں جی ٹیلی پیتھی. یہ ٹیلی پیتھی ویتھی نہیں ہوتی, یہ سب شیاطین ہوتے ہیں, یہ سب جادو ہوتا ہے, یہ جنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا. یہ چلے کر کے انہوں نے ایسی بکواسیں حاصل کی ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے جنوں کو قابو کیا, جنوں کو ایک نے قابو کیا, وہ صرف ہیں سلیمان علیہ السلام. میرے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا کہ مجھے اگر اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا. یہ ایکچوئل چلا کرنے والے جنوں کے قابو میں آ جاتے ہیں. وہ بڑا شیطان ہوتا ہے, ان کے سامنے آ جاتا ہے, جو پھر ان سے اپنے معاملات کرواتا ہے, اپنی باتیں منواتا ہے. یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس روحانی قوت آ گئی ہے. یہ ہے میرے بھائی اس بات کا جواب. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ سوال کیا میرے بھائی نے کہ علماء سے جن میں سعودیہ کے علماء بھی شامل ہیں, یہ طریقہ کار آنکھوں میں دوائی ڈالنا یا دائرے گن کے ذریعے سپرے پانی کا کر کے جائز ہے, کیونکہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت نہیں. میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا کسی بھی علاج کا شریعت سے طریقہ ثابت ہونا لازم ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے, کیا یہ شریعت سے ٹکراتا ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ یہ بدعت ہے؟ پہلے تو یہ فتویٰ جھاڑا جائے. میں خود یہ کرتا ہوں, پانی کی مار دیتا ہوں, میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ہے, شیطان آگ سے ہے, آگ کو پانی سے بجھاؤ. میں پانی مارتا ہوں اس کو, خبیث کو اتنا ڈنڈا تکلیف نہیں دیتی جتنا دم والا پانی اس کو دیتا ہے.
اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔